جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا ظالم بیٹا تخت پر بیٹھ گیا تو لوگوں کے حواس گم ہو گئے۔ لیکن یہ خبر سن کر کے حسین ابن علی نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے چہرے کھل اٹھے، ٹوٹی ہوئی آس پھر سے جی اٹھی۔ گو علی بن ابی طالب کے پرستاروں کو کچل دیا گیا تھا، مگر اب بھی ایسے لوگ موجود تھے جو درپردہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ کوئی راستہ نکل آئے گا، ان کے جینے کے سامان ہو جائیں گے۔ پوشیدہ طور پر سب سلمان بن سرر کے مکان پر جمع ہوئے اور یہ طے کیا کہ اگر اس وقت مل کر سب کے سب حسین کی پیروی کریں، انہیں کوفہ بلا کر اپنا خلیفہ مان لیں تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ لہٰذا سب کی رائے سے ایک پیغام لکھا گیا جس میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی گئی کہ وہ کوفہ آ جائیں۔ لکھا تھا، ہمارے سر پر کوئی امام نہیں، آپ تشریف لا کر ہم بدنصیبوں کو سہارا دیجیے۔ اگر آپ آ گئے تو ہم پوری طرح اپنی وفاداری کا ثبوت دیں گے، آپ کے واسطے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم موجودہ حاکم کو نکال باہر کریں گے۔ خدا را جلدی پہنچے ورنہ اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا اور اس کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کی امت پر برا وقت آن پڑا ہے۔ آپ کے سوا ہمیں اس وقت اپنا کوئی ہمدرد نظر نہیں آتا، جلد سے جلد تشریف لائیے کہ ہم آپ کے منتظر ہیں۔ یہ خط حسین ابن علی کے نام بھیجا گیا جس پر تمام معزز اشخاص کے دستخط تھے۔ اس کے بعد خطوط کا تانتا لگ گیا اور لوگ عرضیوں پر عرضیاں بھیجنے لگے۔ حسین نے ان خطوط کا بغور مطالعہ کیا اور سوچ میں پڑ گئے۔ یہ بات تو صاف ظاہر ہو گئی تھی کہ اب مدینہ میں رہنا ممکن نہیں، دشمن انہیں چاروں طرف سے گھیر کر وار کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، کہیں تو جانا ہی ہوگا۔ مگر کوفہ روانہ ہونے سے پہلے کسی معتبر شخص کو بھیج کر اصلیت کا پتہ لگایا جائے، یہ خط کہیں کسی قسم کی چال تو نہیں، کوئی دھوکہ تو نہیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا۔ مسلم، تم کوفہ جا کر حالات کا مطالعہ کرو، ہم اتنے میں تیاری کرتے ہیں، تمہارا جواب اگر اطمینان بخش ہوا تو ہم فوراً روانہ ہو جائیں گے۔ مسلم بن عقیل اسی روز روانہ ہو گئے۔ ان کے دو چھوٹے بھائی اون اور ابراہیم کوفہ میں اپنے ننیال گئے ہوئے تھے، سوچا ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اگر حالات موافق نہیں تو انہیں بھی واپس لے آئیں گے۔ اون اور ابراہیم 8 اور 9 برس کی عمر کے تھے، اپنے ننیال میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ سفر طویل بھی تھا اور دشوار بھی۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ 2 رہنما بھی تھے جو ریگستان کو بخوبی جانتے تھے۔ یکا یک جنوب کی طرف سے مٹیالے بادل امڑنے شروع ہو گئے۔ مسلم بن عقیل، ہم مصیبت میں گھرنے والے ہیں، ایک ساتھی نے کہا۔ یہ بادل کیسے ہیں؟ یہ بادل نہیں، یہ باد سموم وہ ریت کا طوفان ہے جسے خمسین کہتے ہیں، یہ موت کا پیغامبر ہے۔ یہاں سے کوئی نخلستان قریب نہیں۔ خمسین کا نام سن کر مسلم بن عقیل کا رنگ زرد ہو گیا۔ مگر ہم پہنچ نہیں سکتے، طوفان بڑی شدت سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے، آدھ گھنٹے میں ہم گھر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس یہ کر سکتے ہیں کہ تیزی سے طوفان کی طرف بڑھیں اور اس کو پار کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اس سے بھاگ کر نہیں جا سکتے، وہ ہمیں جا لے گا اور چشمے زدن میں دبوچ لے گا۔ لیکن طوفان کی طرف بڑھنا بھی تو موت کے منہ میں جانا ہے۔ بس یہی ایک طریقہ ہے، اکثر لوگ بچ گئے ہیں، شاید ہم میں سے کوئی بچ جائے، ہم طوفان کو چیرتے ہوئے گزر جائیں، اس کے پار سکون ہوگا۔ تینوں نے اونٹ تیزی سے امڑتے ہوئے طوفان کی طرف بڑھا دیے۔ طوفان سے ٹکرا کر وہ پاش پاش ہو گئے، جسم کے کپڑے تک غائب ہو گئے۔ پسی ہوئی آگ کے تھپیڑوں نے انہیں پٹخنا شروع کیا۔ اونٹ بے قابو ہو گئے، ریت کے بھاری بھاری تودے روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے۔ جہاں اونچے ٹیلے تھے وہاں گڑھے اور غار بن گئے، جہاں نشیب تھا وہاں اونچے پہاڑ بن گئے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں بچائیں، چاروں طرف اندھیرا تھا، اماموں کے ڈھاٹے سے کوئی بچاؤ نہ مل سکا۔ ریت منہ، ناک اور کانوں میں بھر گئی، حلق چیخنے لگے، پھیپڑے پھٹنے لگے۔ جب انہیں ہوش آیا تو ریت میں آدھے دفن تھے، طوفان آگے نکل چکا تھا، چاروں طرف قبر کا سناٹا طاری تھا۔ چاند کی دھندلی روشنی میں انہوں نے دیکھا ان کے چاروں طرف کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ کھڑے ہیں۔ وہ کہاں آ گئے؟ مسلم نے بمشکل ریت سے اپنی جان چھڑائی۔ یہ دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ان کے گرد جو لوگ تھے ان کے صرف ڈھانچے رہ گئے تھے۔ پچھلے طوفانوں میں جو لوگ مر چکے تھے، ریت ہٹ جانے سے وہ ظاہر ہو گئے تھے۔ وہ ویسے ہی بیٹھے کھڑے اور لیٹے تھے جیسے ریت نے انہیں برسوں پہلے دفن کیا تھا۔ ان کے دوست اور اونٹ غائب تھے، پانی کی چھاگلیں منو ریت کے نیچے دب چکی تھیں۔ مسلم بن عقیل نے ادھر ادھر سے چیتھڑے سمیٹ کر سطر پوشی کی، بمشکل گھسٹتے ہوئے ان ڈھانچوں کی محفل سے نکلے اور ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر گرتے پڑتے گھسٹتے آگے بڑھتے رہے۔ انہیں زندگی بڑی پیاری تھی، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد تھے، انہیں جواب کا انتظار ہوگا۔ حسین کے خیال سے ان کے مردہ جسم میں جان آ گئی، وہ گرتے پڑتے گھسٹتے رہے۔
ہونٹ پھٹ کر خون بہ رہا تھا، زبان سوکھے چمڑے کی طرح منہ میں بے جان اور کھردری ہو رہی تھی۔ انہیں موت سے لڑنا تھا مگر ابھی وہ مر نہیں سکتے، بے ہوش ہو جاتے، پھر رات کی اوس انہیں ہوش میں لے آتی اور آگے رینگتے رہے جیسے صدیاں بیت گئیں، نہ جانے کتنے پہر رات آ گئی۔ راستے بھر انہیں انسانوں اور اونٹوں کے ڈھانچے ملے، ان کے ساتھی من و ریت نیچے دب چکے تھے۔ پھر یہی طوفان آئے گا اور وہ اسی طرح ڈھانچوں کی صورت میں ظاہر ہوں گے، مگر اب ان میں دم نہ رہا، وہ ریت کے ایک ڈھیر پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ یکجک انہوں نے اپنے چہرے پر بارش کی بوندیں محسوس کی، بڑی مشکل سے ریت بھری آنکھیں کھولیں، ایک دھندلا سا سایہ ان پر جھکا ہوا تھا، زندہ انسان کا قرب محسوس ہوا اور وہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ دوبارہ جب آنکھ کھلی تو وہ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، لوگ ان کے گرد بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، کسی نے ان کے ہونٹوں سے تازہ دودھ کا پیالہ لگایا اور حلق میں سلگتی ہوئی ریت کی لکیر مٹنے لگی۔ لیلا نے تمہاری جان بچائی، اجنبی تم بڑی عمر لے کر آئے ہو، ایک ضعیف مرد نے مسکرا کر کہا۔ 50 سے بچ کر زندہ نکل آنا معجزہ ہے۔ میں ایک اہم خدمت انجام دینے کی غرض سے کوفہ جا رہا ہوں، راستے میں بھٹک گئے، میرے ساتھی طوفان میں فنا ہو گئے۔ حیرت ہے کہ تم بچ گئے۔ مسلم بن عقیل نے تفصیل سے اپنا حسب نسب بتایا۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے، وہ دنیا سے کٹے ہوئے ایک چھوٹے سے قبیلے کی صورت میں رہتے تھے، لا علم اور بھولے بھالے انسان، کہنے کو مسلمان تھے مگر نماز روزہ کے اصولوں سے بھی ٹھیک طرح سے واقف نہ تھے۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے تھے، آرام کرنا ضروری تھا۔ لیلا نے ان کی بڑی جاں فشانی سے تیمارداری کی، وہ ایک بہت بڑی اہم خدمت انجام دینے جا رہے تھے۔ میں کوفہ سے واپسی پر پھر یہاں آؤں گا، اگر زندگی نے وفا کی تو ہم پھر ملیں گے، انہوں نے لیلا سے وعدہ کیا۔ روانہ ہوتے وقت قبیلے کے لوگوں نے انہیں اونٹ، رہبر اور بھی ہر طرح کے آرام کا سامان دیا۔ دور تک خدا حافظ کہنے گئے۔ لیلا نے ان کی ابا کا گریبان آنسوؤں سے بھگو دیا۔ مجھے بھی ساتھ لے چلیے، اس وقت موقع مناسب نہیں، میں بہت مشغول رہوں گا، جب فیصلہ ہو جائے گا اور امن قائم ہو جائے گا تب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کوفہ والے بھروسے کے انسان نہیں، میرا جی ڈرتا ہے آپ وہاں جا رہے ہیں کوئی آفت نہ نازل ہو جائے۔ میرے قبیلے میں آپ کو بڑے وفادار اور محبت والے لوگ ملیں گے، بڑے سکون کی زندگی ہے۔ ہاں تمہاری یہ چھوٹی سی جنت بڑی دل فریب ہے، یہاں رہ جانے کو جی چاہتا ہے، مگر میں حسین علیہ السلام کی خدمت پر مامور ہوں، انہیں نہیں چھوڑ سکتا، وہ اس وقت بہت پریشان ہیں، ان پر چاروں طرف سے دباؤ پڑ رہا ہے۔ مسلم نے لیلا کو سب حالات سمجھائے۔ کاش وہ بھی ہماری اس حسین جنت میں آ جائے، یہاں دن کے ہنگاموں سے دور بڑے آرام سے رہ سکیں گے۔ یہ جگہ کوفہ سے محفوظ ہے، یہاں انہیں کوئی نہ پریشان کر سکے گا، ہم اپنی جانیں ان کے لیے وقف کر دیں گے۔ لیلا کی محبت کی کسک دل میں لیے کوفہ روانہ ہو گئے۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، وہ لوگ جو سہمے اور ڈرے بیٹھے تھے دلیری سے باہر نکل آئے، ہمتیں بند گئیں، لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ حسین ابن علی کب تشریف لا رہے ہیں؟ ہم چشم براہ ہیں۔ 1800 آدمیوں نے اسی دن حسین کے لیے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور لوگ جوک در جوک قریب کے قصبوں سے آنے لگے، وہ بھی لوٹ آئے جو مظالم کے خوف سے بھاگ کر آس پاس کے گاؤں میں روپوش ہو گئے تھے۔ لوگوں کی دلیری اور بڑھنے لگی، حاکم شہر خاموش دبکا ہوا بیٹھا تھا۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی کی خبریں مل رہی تھیں مگر وہ خاموش بیٹھا تھا اور تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہ حاکم کی ایک چال تھی، اسے حسین ابن علی کے آنے کا انتظار تھا، اس کے بعد وہ ان کے مداحوں کی مزاج پرسی کرے گا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون حسین کے حمایتی ہیں۔ سرکاری جاسوس چھوڑے ہوئے تھے جو حاکم کو پل پل کی خبر دے رہے تھے، لوگ چوک بازار میں کھلے بندوں حسین کے نام کے نعرے لگا رہے تھے، جاسوس ان کے نام اور پتے زائچوں میں لکھ رہے تھے۔ مسلم بن عقیل نے حسین علیہ السلام کو اسی دن ایک مراسلہ لکھا اور ایک تیز رفتار قاصد کو روانہ کیا۔ آقا جتنی جلدی بھی ہو سکے آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں حالات موافق ہیں، لوگ آپ کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار بیٹھے ہیں، آپ کے نام پر مسلسل بیعت ہو رہی ہے، حاکم گمسم سہما ہوا بیٹھا ہے۔ اس سے پہلے کہ دمشق خبر پہنچے آپ یہاں تشریف لے آئیے اور اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی کیجیے۔ مسلم بن عقیل کا مراسلہ پا کر حسین ابن علی نے فیصلہ کر لیا کہ مکہ کو خیر بات کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ دوستوں نے ہچکچاہٹ ظاہر کی، آقا کوفہ والے بھروسے کے آدمی نہیں، دھوکہ دینا ان کی پرانی عادت ہے، آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیے، یہاں آپ کے دوست اور غمخوار ہیں، یہ آپ کا وطن ہے، اب میرا یہاں رہنا محال ہے۔ بادشاہ کو جب میرا جواب پہنچے گا تو میرے خاتمے کے لیے فوج کشی ہوگی، بادشاہ کو جب میرا جواب پہنچے گا تو میرے خاتمے کے لیے فوج کشی ہوگی، اگر مجھ پر حملہ ہوا تو میرے ساتھی ساتھ دیں گے،
میں نہیں چاہتا خون خرابہ ہو اور میرے ساتھ اور جانے بھی جائیں۔ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا خون مکے کی گلی کوچوں میں بہے گا تو مکے کی حرمت زائل ہو جائے گی۔ امام نے جواب دیا، اور جو کوفہ والوں نے دغا کی تو بھی میری موت یقینی ہے، مگر میں مکہ سے ایک بالشت ہٹ کر مرنا چاہتا ہوں تاکہ اس مقدس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیزوں کا خون نہ بہے۔ تاریخ میں یہ نہ آئے کہ رسول اللہ کے 50 سال کے بعد ہی مسلمان ان کا مقام بھول گئے۔ مرنا ہی ہے تو جیسے یہاں ویسے کوفہ میں۔ پھر ممکن ہے کوفہ والے میرے ساتھ وفا کر جائیں۔ وہ لوگ اتنی شدت سے قسمیں دے کر بلا رہے ہیں، ان لوگوں پر اعتبار نہ کرنا مناسب نہیں۔ حج میں صرف 2 دن باقی تھے، مگر امام نے حج کا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے قتل کے لیے بڑا زبردست جال بچھایا گیا ہے۔ 30 جلاد اپنی آستینوں میں زہر بجھے ہوئے خنجر چھپائے حج کے ہنگامے میں اس طاق میں لگے ہوئے تھے کہ موقع ملے اور حسین علیہ السلام کا خاتمہ کر دیں۔ قاتل بھیڑ میں غائب ہو جائے اور کسی بے گناہ کو قتل کے جرم میں پھنسا دیا جائے۔ حج کے دوران کسی کو شبہ بھی نہ ہوگا، سب کا دھیان فرائض حج کی ادائیگی کی طرف لگا ہوگا۔ اس کے بعد ہنگامے شروع کر دیے جائیں گے اور چن چن کر آل رسول اور ان کے طرفداروں کو اسی بہانے سے ختم کر دیا جائے گا۔ اس طرح وہ کانٹا جو یزید کے پہلو میں کھٹک رہا ہے نکل جائے گا۔ پھر حسین کے نام لیوا بھی سرنگوں ہو جائیں گے۔ میں یوں گمنامی کی موت نہیں مرنا چاہتا، میرے قاتلوں کو دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی۔ امام نے فرمایا اور سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ لوگوں نے کہا، خیر آپ جا رہے ہیں تو جائیے، مگر خدا را عورتوں اور بچوں کو تو اپنے ساتھ نہ لے جائیے، ہم یہاں ان کی اچھی طرح حفاظت کریں گے۔ آپ کوفہ خیریت سے پہنچ جائیں، وہاں کے حالات درست ہو جائیں، پھر ان لوگوں کو بلا لیجئے گا۔ امام کی چہیتی بہن زینب نے جو سنا تو بآواز بلند کہا، اے ابن عباس، کوئی جائے یا نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرے سب عزیز میرے ساتھ جائیں گے، میں ان میں سے کسی کو بھی اپنے سے الگ نہیں کر سکتا۔ جو بھیڑ اپنے گلے سے جدا ہو جاتی ہے وہ بھیڑیے کے منہ کا نوالا بن جاتی ہے۔ جو میرا انجام ہوگا وہ ان کا بھی ہوگا۔ میں جانتا ہوں ہم دنیا کے کسی کونے میں چھپ جائیں، ہمارے دشمن ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ جب تک رسول خدا کے خون کا ایک قطرہ بھی زندہ ہے، یزید کو اس طرف سے خطرہ محسوس ہوتا رہے گا۔ میرے بعد جو ہونا ہے ہوگا، مرنا ہی ہے تو کیوں نہ سب کے ساتھ مرے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر عبداللہ بن جعفر بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلنے کی تیاریاں کرنے لگے، مگر انہوں نے انہیں روک دیا۔ میری خواہش ہے کہ آپ یہیں رہیں۔ یا حسین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھ نہ دوں؟ آپ یہاں رہ کر بھی میرا ساتھ دے سکتے ہیں۔ جو لوگ نہیں جا رہے آپ ان کی نگرانی کیجیے، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، بادشاہ کو آپ کی ذات سے پرخاش نہیں، کم از کم آپ یہاں کی خبریں تو مجھے پہنچاتے رہیں گے۔ زینب نے جو سنا ان کے شوہر نہیں جا رہے تو مضطرب ہو گئیں، یہ شاید انہیں بھی نہ جانے دیں۔ ان کے پاس جا کر آنسو بہانے لگیں۔ انہوں نے بڑی نرمی سے پوچھا، کیوں بھائی، ہم نے کیا خطا کی جو آنسو بہائے جا رہے ہیں؟ میرے بھائی جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے بچپن سے ہم بہن بھائی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، کس دل سے انہیں جانے دوں اور خود یہاں آرام سے بیٹھی رہوں؟ مگر آپ کے حکم کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتی، فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن جعفر نے انہیں نظر بھر کے دیکھا، زیر لب مسکرائے، اے بنت علی، تم جانتی ہو تمہارے آنسو ہم کو بے قرار کر دیتے ہیں، خدا را انہیں خشک کر ڈالو، اپنی حالت غیر نہ کرو، ہم نے تمہیں اختیار دیا، خواہ بھائی کے ساتھ جاؤ خواہ یہاں رہو، ہمیں کوئی شکایت نہ ہوگی، تم ہماری شریک زندگی ہو، تمہاری جدائی ہمیں شاق گزرے گی، مگر حسین کو وہاں تمہاری محبت کی ضرورت ہوگی، ان کے بچے تمہیں بہت پیار کرتے ہیں، پھر ہم خود بہت جلد تمہارے پاس آ جائیں گے، تم نہ رو، تمہارے آنسو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ویسے تو میں نہ جاتی، مگر زمانہ بڑا خراب ہے، دل میں طرح طرح کے شک پیدا ہوتے ہیں، اللہ بھائی کو یہ سفر راس لائے، بھائی کے ساتھ نہ گئی تو سارا وقت دل انہی میں پڑا رہے گا، باولی ہو جاؤں گی، وہم کے مارے زندگی اجیرن ہو جائے گی، ساتھ رہی تو اطمینان رہے گا۔ شوہر کی اجازت پا کر زینب کی جان میں جان آئی، کہنے لگی، اون اور محمد کو ساتھ لے جاؤں؟ تمہارے بغیر بھلا وہ رہنے والے ہیں؟ تم لوگ جا کے اپنی خیریت کی اطلاع دینا، جیسے ہی سغرا بیٹی کی طبیعت سنبھلی ہم بھی روانہ ہو جائیں گے۔ جاؤ زینب، تمہیں خدا کو سونپا۔ اور زینب سفر کی تیاریوں میں مشغول ہو گئیں۔ جو چل بسے تو یہ اپنا